حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اسی لیے اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک حمل میں قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل میں حابیل اور یہودا پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اسی لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا جاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور اقلیمہ کا مستحق تو ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز نہ ہاتھ اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا تو اللہ نے اسے دو کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو قرید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، تو اس نے زمین کھود کر قابیل کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلا قتل جو واقع ہوا وہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل تھا، اور اس قتل کا سبب عورت تھی۔ آج تک یہ بات مشہور ہے کہ زر، زمین اور زن لڑائی جھگڑے قتل کا باعث ہیں۔ آج کل بھی اکثر قتل عورت ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ انکار حدیث ہے، شریعت سے پیٹھ پھیرنا ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ارشاد کو قابیل نے ان کی رائے کہہ کر نہ مانا، گویا پرویزیت کی بنا اس نے ڈال دی تو نتیجہ برا نکلا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ارشاد کو خدا کا ارشاد سمجھنا چاہیے، ورنہ نتیجہ برا نکلتا ہے۔ آج کل بھی جو عورتوں کا اغوا اور ان کے باعث قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اس کا باعث انکار حدیث ہے۔ لوگ قرآن کی آڑ لے کر قرآن کی آیات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر عورتوں کو عریانی بے حجابی کے ساتھ گھر سے نکال کر بازاروں میں پھرانے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک جس ذات بابرکات پر نازل ہوا اس کے ارشادات کے مطابق عورت کے لیے عریانی بے حجابی اور اغیار سے ملنا ملانا، غیروں سے ہاتھ ملانا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ درس دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھیں، اور آج کل کی ماڈرن عورت جن دن بھر بازاروں میں اور رات کلب میں گزارتی ہیں، اور یہ سب کرشمے انکار حدیث کے ہیں۔
عورت کا معنی یہ ہے چھپانے والی چیز. عورتوں کو مستورات بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ستر و پردے میں رہنے والی. لیکن آج کل اللہ معاف کرے یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، مگر اب شمع محفل ہے قلب میں. وہ عورت جو کہ تھی سر تاپائے عورت نظر آتی ہیں اب سب کو سب میں. اللہ اکبر. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، کیونکہ اس کے سوا دوسری کوئی صورت ہی نہ تھی. مگر اب ہماری شریعت میں یہ بات حرام ہے. آپ حضرات پوچھیں گے کہ اس کی وجہ؟ اس حقیقت کو یوں سمجھیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کپڑوں پر، اپنے پاجامے میں، حتیٰ کہ ماں باپ کی گود میں پیشاب و پاخانہ کر دینا جائز ہے. لیکن بڑا ہو کر ایسا کرے گا تو جوتے ہی کھائے گا نا. بچپن کے احکام اور ہیں جوانی کے، اور بچپن میں ننگے پھرنا ناجائز اور جوانی میں ناجائز. یعنی بچپن کے احکام اور ہیں، جوانی کے اور ہیں، بچپن میں اور ہیں. بچے کی قمیض چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. پہلی قمیض تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی قمیض کا ناپ بدلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنے پورے شباب پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کی قمیض کا جو ناپ ہوگا آخر عمر تک چلے گا. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے وقت دین ابھی ابتدائی دور میں تھا، گویا بچہ تھا. اور بچے کے لیے وہ باتیں جائز ہوتی ہیں جو جوان کے لیے جائز نہیں ہوتی. یہ بچہ جوں جوں جوان ہوتا رہا اس کی قمیض کا ناپ یعنی شریعت بھی بدلتی رہی، یہاں تک کہ جب یہ آپ اپنے عالم شباب پر پہنچا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے تو خدا نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. گویا اب یہ دین اپنے شباب کو پہنچ چکا ہے، اور اب جو شریعت حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جس طرح عالم شباب کی قمیض کا ناپ آخر عمر تک باقی رہتا ہے، اسی طرح بھی یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی. اب شریعت میں تبدیلی کی حاجت نہیں رہی، اور اسی لیے حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی. لہذا اب جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. ہمارے حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے کہ حبیب کے خاتم الانبیاء ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے امام الانبیاء ٹھہرے.